ان بریڈنگ ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، ان میں بانجپن کے مسائل آ جاتے ہیں، اس میں بیماریاں جو ہے بہت زیادہ تیزی سے سر اٹھاتی ہیں. تو بریڈ پرابلم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ آپ کے پروڈکشن کا ذریعہ جو ہے وہی نسل ہوتے ہیں. تو پیرنٹل فلاک کیٹیگری والا ریبٹ جو ہے وہ حاصل کرنا آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ کہ اگر آپ نقصان میں نہیں جاتے، لیکن آپ کا جو کریم ہوتا ہے نا، وہ کریم سارا آپ کا لے اڑتے ہیں وہ لوگ جہاں سے آپ سورس کر رہے ہیں اس خوراک کو، یعنی ونڈا ہو گیا یا لوسن ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ کمرشل فارم چلا رہے ہو تو اس میں ہم یہ لازمی پھر بتاتے بھی ہیں کہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے جو مینجمنٹ ہے اس حساب سے اگر آپ یہ فارم چلاتے ہو، آپریٹ کرتے ہو، تو دین آپ کو اسٹیمیٹڈ اتنے سے لے کر اتنے تک آپ کو جو ہے اخراجات نکال کے آپ کو بچت ہوتی ہے. بزنس سے شروع ہوتے ہیں تو اس میں سے 95-96% جو ہے وہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں، اور تقریباً 4-5% بزنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بقایا 96 بزنس ہوتے ہیں ان کا آئیڈیا جو ہے وہ بڑا فضول ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھی اتنا ہی دمدار ہوتا ہے، اتنا ہی بہترین ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک دو جھٹکے ان کو ملتے ہیں، ایک دو ان کے. علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ کا رمضان بھی بہترین گزر رہا ہوگا. مجھے یعنی اپنے بھائی عادل خان کو بھی اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے جی ریبٹ فارمنگ میں وہ کون سے بڑی وجوہات ثابت ہوتی ہیں ناکامی کی. یعنی کوئی فارمر اگر فیلئر کی طرف جاتا ہے تو اس کے وہ کون سے بہت کامن مسٹیکس ہیں، اس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بلکہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون سے وہ پلس پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ ایک فارمر جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے. اس میں نے 6 ایسے پوائنٹس یا وجوہات کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. سب سے نمبر 1 پہ آ جاتا ہے رانگ فیزیبلٹی، یعنی ایک غلط کاروباری مفروضہ. وہ کاروباری مفروضہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، یعنی خود ساختہ طریقے سے ہائپ کی شکل میں آپ کو یہ بتا دینا کہ بھئی ہم آپ سے اس قیمت پہ خریدیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور مہنگے ریٹ پہ آپ کو ریبٹ دے دیتے ہیں. تو آپ کا پہلا سٹیپ ہی جو ہے وہ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی آپ کی کامیابی کے چانسز انتہائی کم ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا کیپٹل انویسٹمنٹ ہی ایسے طریقے سے خرچ ہو گیا کہ آپ ایک گائے کے برابر آپ نے پیسے دے دیے ایک ریبٹ پہ، 1.5 لاکھ روپے کے آپ ریبٹ خرید رہے ہیں، تو اس میں سے ظاہر ہے کہ وہ منوں کے حساب سے گوشت اور اتنا دودھ تو وہ دیتا نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ یار حقیقت میں جو مارکیٹ ہے وہ تو یہ ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں وہ خرید سکتے آپ سے، جو آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنا وزن کر کے لے کے آئیں، اتنے کا ہم خریدیں گے، تو وہ لوکل مارکیٹ سے اس سے سستے میں کیوں نہیں خرید لیتے. ریبٹ کی جو کوالٹی نسل کی الحمدللہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے وہ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ہمارے سے وہ نہیں خرید سکتے، نہیں خرید رہے، بیکاز وہ ان کو جو ہے سوٹ ہی نہیں کرتا. یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، سمپلی اگر میں اس کو کروں. اچھا، رانگ فیزیبلٹی میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ مہینے کے آپ کے پاس 8-8 10-10 بچے آئیں گے اور ہر مہینے بچے آئیں گے. تو یہ کاروباری سطح پہ، پریکٹیکلی کمرشل فارم پہ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ پاسبل ہے کہ ہر مہینے آپ اس سے بچے لیں، لیکن ایک تو وہ مادہ بھی آپ بہت جلدی فارغ کروا دیں گے، کمزور ہو کے تو بیمار ہو جائے گی یا بانجھ پن کے شکار ہو جائے گی، اور جو بچے اس میں سے پروڈیوس ہوں گے ان کی جو صحت ہوگی وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہوگی. یعنی ایٹ دا اینڈ آپ کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک خاص ترتیب، ایک ردم کے حساب سے پیداوار لینی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ فیزیبلٹی جو ہے یہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اور اگر پہلا سٹیپ ہی آپ کا ایک غلط جگہ پہ پڑ جائے تو آگے کا سفر آپ کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اچھے سے طے کریں. تو غلط فیزیبلٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناکامی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ان کے لیے وہ ہے بریڈ کمپرومائزنگ، یعنی بریڈ پرابلم. یعنی کیسی نسل جو کہ اس لیول کی ہے ہی نہیں کہ وہ اچھے سے آپ کو پیداوار دے سکے. یا تو وہ دیسی ریبٹ کے ساتھ کوئی کراس ہوا ہے، یا ان بریڈنگ یعنی کلوز ریلیشن میں وہ سنگل فیملی میں سے بار بار نسل لیے جا رہے ہیں، تو ان میں سے جو ہے بہت سارے ریبٹ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کے رہ جاتے ہیں، یا پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ان بریڈنگ ڈپریشن کہہ سکتے ہیں. ان میں بانجپن کے مسائل آ جاتے ہیں، اس میں بیماریاں جو ہے بہت زیادہ تیزی سے سر اٹھاتی ہیں. تو بریڈ پرابلم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ آپ کے پروڈکشن کا ذریعہ جو ہے وہی نسل ہوتے ہیں. تو پیرنٹل فلاک کیٹیگری والا ریبٹ جو ہے وہ حاصل کرنا آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتی ہے.
یعنی کہ نسل اگر آپ کے پاس اچھی ہوگی تبھی تو آپ کے پاس اچھے نسل کے یا اچھے صحت کے ساتھ آپ کے پاس بچے پروڈیوس ہوں گے. تو بریڈ کو لے کے جو ہے اکثر بہت سارے لوگ فیلئر کے شکار ہو جاتے ہیں یا کراس بریڈ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. اچھا، تیسری جو سب سے بڑی وجہ ثابت ہوتی ہے ناکامی کی، وہ ہے انوائرمنٹل چیلنجز. انوائرمنٹل یعنی کہ وہ ماحولیاتی آب و ہوا کے اعتبار سے علاقائی سطح پر وہ چیلنجز جو کہ ریبٹ کو سوٹ نہیں کرتی. جیسے کہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پہ کامیابی کے چانسز جو ہے انتہائی کم ہوتے ہیں، بیکاز وہاں پہ گرمی کا دورانی اتنا لمبا ہوتا ہے. یعنی سال میں آلموسٹ تقریباً 8-9 مہینے وہاں پہ گرمی پڑتی ہے. اب 8-9 مہینے میں اگر گرمی زیادہ پڑے گی تو اس میں سے پیداوار نہیں آئے گی. یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی ایک فارمر 6 کلچز لے رہا ہے ایک سیزن میں، ایک سال میں، اور اس کے برعکس ہم بتاتے ہیں فیزیبلٹی میں کہ اگر آپ 5 کلچز بھی لے لیں تو زبردست طریقے سے پھر بھی آپ ایک اچھا منافع کماتے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل 3 کلچز لیتے ہیں، 2 کلچز لیتے ہیں یا پھر 4 کلچز لیتے ہیں، یعنی 4 بار بچے لیتے ہیں، تو اوورآل آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو پیداوار ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. یعنی پیداوار کا یہ منافع کا ذریعہ پیداوار ہی ہوتا ہے. انوائرمنٹل پرابلم میں بہت سارے اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ یعنی گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے یا وینٹیلیٹڈ ماحول نہیں ہوتا، ہیومڈ ماحول ہوتا ہے، تہخانوں میں اکثر لوگ رکھ دیتے ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر رکھ دیتے ہیں، گرمی کی شدت وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. تو انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بہت سارے لوگ جو غلط جگہوں پہ ریبٹ رکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس پھر وہ پیداوار جو ہے وہ پھر ممکن نہیں ہو پاتی. یعنی ریبٹ جو ہے وہ پراپر صحیح طریقے سے اتنی ریکوائرڈ جو آپ کی ڈیزائر جو پروڈکشن ہوتی ہے اس لحاظ سے پھر آپ کو رزلٹ نہیں مل پاتے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک وجہ بنتی ہے. یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک اچھا ماحول کیسا ہوتا ہے اور کن علاقوں میں آپ کے کامیابی کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں. چوتھے نمبر پہ جو بڑی وجہ بنتی ہے ناکامی کی، وہ ہے لیک آف ایکسپیرینس، یعنی تجربے کا نہ ہونا. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل پراپر تجربہ نہیں ہے، ریبٹ کی بیسک ہاؤ نو نہیں ہے کہ ریبٹ کو پالنا کیسے ہے، خوراک میں کیا چیزیں دینی ہے کیا نہیں دینی، گرمی سردی کے کیا کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں، تیز ترین پیداوار آپ کیسے لیں گے، یہ بیسک پریکٹسز جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کوئی یعنی فار ایگزامپل 2 ریبٹ ہیں، ایک تجربہ کار بندے کے پاس، ایک غیر تجربہ کار بندے کے پاس. جو تجربہ کار بندہ ہوگا وہ اچھے سے اس کو مینج کرے گا، زیادہ پیداوار اس میں سے لے سکے گا، زیادہ اس کی باڈی ریکوائرمنٹ کو اچھے سے سمجھے گا اور پورا کرے گا، تو وہ بیمار نہیں ہوں گے، اچھے سے پروڈکشن جو ہے وہ دیتے ہوں گے. تو تجربے کا جو ہے بہت بڑا ایک کی رول اس میں پلے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ریبٹ کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ اگنور کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ بس ریبٹ کو جسٹ اٹھا کے اپنے فارم پہ گھر پہ لے آئے اور بس وہ بچہ کچا ڈال دیا. تو بھائی ساتھ ساتھ میں آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر آپ تیز ترین پیداوار لیتے ہیں تو تیز ترین پیداوار جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا کھا کے جو ہے وہ زیادہ پروڈکشن وہ دے گی، بلکہ اس کے خوراک کا سورس بھی ویسا ہی تیز ترین ہونا چاہیے جس تیز ترین طریقے سے آپ اس میں سے بچے نکال رہے ہو. تو یہ یعنی ایکسپیرینس اگر نہ ہو تو اکثر بہت زیادہ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جو ڈیزائر ریزلٹس ہیں وہ ان کو مل ہی نہیں پاتے. اچھا جی، 5واں جو سب سے بڑا ایک ہے وجہ بنتی ہے وہ ہے جی اوور ایکسپینسز یا نو پراپر سورس آف فوڈ. ریبٹ کے لیے پراپر خوراک کا ذریعہ نہ ہونا یا ایکسپینسز اتنے زیادہ ہائی لیول پہ ہونا کہ آپ فار ایگزامپل بزنس سے شروع ہوتے ہیں تو اس میں سے 95-96% جو ہے وہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں اور تقریباً 4-5% بزنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بقایا 96 بزنس ہوتے ہیں ان کا آئیڈیا جو ہے وہ بڑا فضول ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھی اتنا ہی دمدار ہوتا ہے، اتنا ہی بہترین ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا 1-2 جھٹکے ان کو ملتے ہیں، 1-2 ان کے کمرشل فارم چلا رہے ہو تو اس میں ہم یہ لازمی پھر بتاتے بھی ہیں کہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے جو مینجمنٹ ہے اس حساب سے اگر آپ یہ فارم چلاتے ہو، آپریٹ کرتے ہو، تو دین آپ کو اسٹیمیٹڈ اتنے سے لے کر اتنے تک آپ کو جو ہے اخراجات نکال کے آپ کو بچت ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ اربن سٹیز میں وہ کمرشل فارم بنا لیتے ہیں. اب اربن سٹی میں کمرشل فارم کی ریکمنڈیشن ہماری نہیں ہوتی. اگر آپ نے فارم بنانا بھی ہے تو آپ نے ایسے ریموٹ ایریا کی طرف جانا ہے جہاں پہ ریفیجز آپ کے لیے زیادہ دستیاب ہو، سبزہ زیادہ دستیاب ہو. ریبٹ میں اللہ نے ایک کمال رکھا ہوا ہے کہ یہ ہربیورس یعنی سبزہ کھا کے زیادہ بہترین طریقے سے سپر کوالٹی والے ایک جو ہے گوشت جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے.
تو ہم کرتے کیا ہیں کہ وہ جو سستی خوراک ہے اس کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں مہنگی ترین خوراک میں. جیسے کہ ہم اگر کوئی شہر میں رہتا ہے تو وہ لوسن خریدتا ہے میرا خیال ہے 150 روپی پر کے جی کے حساب سے, 150 روپے کلو کے حساب سے وہ لوسن خریدتا ہے اور وہ ریبٹ کو کھلاتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ اگر آپ نقصان میں نہیں جاتے, لیکن آپ کا جو کریم ہوتا ہے نا, وہ کریم سارا آپ کا لے اڑتے ہیں وہ لوگ جہاں سے آپ سورس کر رہے ہیں اس خوراک کو, یعنی ونڈا ہو گیا یا لوسن ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل یہ فارمنگ کر رہے ہیں تو اس کی جو اللہ نے اس میں ایک کمال رکھا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. یعنی کہ کچن ویسٹ اگر اسمال اسکیل پہ کر رہے ہیں, کچن ویسٹ استعمال کریں, درختوں کے پتے, جنگلی جڑی بوٹیاں, جو بھی اویلیبل گھاس پھوس وہ استعمال کر سکتے ہیں. کمرشل لیول پر ہو تو پھر لازمی ہے کہ آپ نے اس کے ریفیجز یعنی سبزے کا ایک بہترین سٹیبل ذریعہ آپ نے اویلیبل کروا دینا ہے, جس سے یہ ہوگا کہ سال کے 12 مہینے آپ کے پاس سبزی کی کمی بھی نہیں ہوگی اور وہ انتہا درجے تک آپ کو کاسٹ افیکٹو, یعنی کہ خرچ اس کا انتہائی زیادہ کم ہوگا. جیسے کہ ہمارا ماڈل ہے, ہمارے ساتھ جڑے جو بہت سارے الحمدللہ جو بڑے بڑے فارمز ہیں تو وہ اسی ماڈل پہ چل رہے ہیں, اسی ماڈل پہ وہ ایک اچھا کریم جو ہے وہ اس میں سے نکال رہے ہیں. چھٹا اور جو سب سے میرے نزدیک زیادہ بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہے اس ریبٹ فارم کا جو اونر ہے اس کا بیہیویئر. چونکہ میں ایک سرٹیفائیڈ انٹرپرینور ہوں, مختلف اداروں سے جیسے کہ برٹش کونسل ہو گیا یا مختلف اور KPIC یا نسٹ یا مختلف ادارے, تو میں یعنی ان کے نزدیک میں بزنس کے ڈائنامکس کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اونر کا بیہیویئر جو بہت بڑا ایک کی رول پلے کرتا ہے آپ کے بزنس میں, بھلے آپ کوئی سے بھی بزنس کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 100 ریٹ سرپرائزز ملتے ہیں تو وہ جو ہے دل ہار بیٹھتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وہ ان میں وہ ریزیلینس نہیں ہوتی ہے, اس میں وہ استقامت یا اس پہ اپنے سٹینڈ کے ساتھ, مقصد کے ساتھ, گول کے ساتھ کھڑا ہونا کہ آپ نے کشتیاں جلا کے آگے بڑھیں گے تو تبھی جو ہے آپ فل ٹائم دیں گے, ڈیڈیکیشن آپ میں زیادہ ہوگی. تو بہت سارے جو ہے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریبٹ فارم اسٹیبلش ہوتا ہے, کوئی شروع کر لیتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی آسان بزنس ہے. بھئی آسان ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھئی آپ ذرا سا ٹائم نہ دیں گھر پہ. یعنی اکثر لوگ فارم شروع کر کے کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں, کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں, وقت نہیں دیتے, یا بیماریاں آ جاتی ہیں, اسکیبی جیسی عام سی بیماری, کامن سی بیماری, اکثر وہ ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جو اونر کا بیہیویئر ہے, اگر اس میں ڈیڈیکیشن ہے, اس میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی اگر کوئی پرابلم آئی تو اس پرابلم سے اس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر ان کا جو ہے وہ سوچنے کا فار ایگزامپل جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے اگر وہ ایسا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. لائف سٹاک ہے, لائف سٹاک میں آپ کا تجربہ, آپ کا وقت جو ہے یہ انتہا درجے کی اہمیت کی حامل چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے فارم کے سامنے ایک فارم ہے, تو یہ جب شروعات میں اس نے 60 ریبٹ ڈالے, 60 ریبٹس میں میرا خیال ہے پہلے ہی 20-25 دن میں میرا خیال ہے 10 یا 12 ریبٹ جو ہے 10-12 ریبٹ اس کی ایکسپائر ہو گئے. ٹھیک ٹھاک وہ ڈسٹرب رہا, تھوڑی سی موٹیویشن ہم نے دی اور تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا, ان کے مسائل کو جو ہے انڈیکیٹ کیا, اس کا حل نکالا, اور آہستہ آہستہ الحمدللہ آج وہی فارمر ہے کہ اس کے پاس جو پیرنٹل فلاک کا سائز ہے وہ بھی بڑھ گیا, اوور آل فارم سائز میں بھی اس نے اضافہ کر لیا, اور ماشاءاللہ سے اب ٹو 70-80% تک اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً اس کو ریکور ہو گئی, اور حالانکہ ابھی ان کو تقریباً 7-8 مہینے کے آس پاس ٹائم پیریڈ ہوا ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو اونر کا بیہیویئر ہے یہ بہت زیادہ ایک کی رول پلے کرتا ہے. یعنی اس میں بیڈ سرپرائزز آئیں گے, زندہ چیز ہے, اس میں موٹیلیٹیز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں جس طریقے سے تیز ترین طریقے سے یہ پیداوار دیتی ہے اس لحاظ سے ان میں یعنی طبیعت کے اعتبار سے یہ حساس بھی ہیں, بیماریاں ان میں نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو اگر آپ نے ایک جانور کو پنجرے میں بند کر دیا تو پنجرے میں بند کرنے کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو وقت دو, اس کی باڈی ریکوائرمنٹ کو سمجھو, اس کو پورا کرو, تبھی جو ہے وہ اچھے سے پیداوار جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے آپ کے ساتھ. تو یہ کوئی بیسک میرے نزدیک جو ریزنز تھی اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ کمپریہنسو طریقے سے اس پہ بھی میں معلومات شیئر کروں, تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. انشاءاللہ آپ کے جو بھی ٹاپکس ہوں گے اس پہ مزید انشاءاللہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی جائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.